ایک فرق سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے نام لے کے لعنت کرنا، اشارہ کر کے لعنت کرنا کہ فلاں بندہ شراب پیتا ہے، اس کا فلاں نام ہے، اور آپ بڑے تکبر میں آ کے کہیں اس پہ لعنت. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. نشے پہ لعنت ہے، اس حرکت پہ لعنت ہے، اس گناہ پہ لعنت ہے. ایک جنرل سٹیٹمنٹ کے طور پہ ہر شرابی پہ لعنت ہے، چور پہ لعنت ہے. لیکن نام لے کے کسی خاص شخص پہ لعنت کی اجازت نہیں ہے. جب آپ عمومی لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے کی، فرمایا لعن اللہ شارب الخمر، شراب پینے والے پر بھی لعنت ہو، پلانے والے پر بھی لعنت ہو، بیچنے والے پر بھی لعنت ہو، تحفہ دینے والے پر بھی لعنت ہو، اور اس کو خریدنے والے پر بھی لعنت ہو، اس کو لوڈ کرنے والے پر بھی لعنت ہو. حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس کی قیمت لگا کے قیمت کھا جانے والا، اس پر بھی لعنت ہو. نشے کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں سب پہ اللہ کے پیغمبر نے لعنت تو کی، لیکن خاص شخص پر لعنت کرنا یہ علیحدہ کیس ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ جب آپ عمومی لعنت کرتے ہیں تو اس نشے پہ لعنت ہو رہی ہے، نشہ کرنے والے پہ لعنت ہو رہی ہے. ایک خاص شخص پہ لعنت کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بھی بعض دفعہ آپ فخر اور غرور میں آ جائیں گے، اگلا بندہ اور دور ہو جائے گا، شیطان خوش ہوگا. وہ تو یہی چاہتا ہے، اور ممکن ہے کہ جس پہ آپ لعنت بھیج رہے ہیں وہ توبہ کر چکا ہو، تو پھر لعنت کہاں جائے گی؟ اس لیے آپ نے نومینیٹ کر کے، نام لے کے، اشارے کر کے کسی خاص شخص پہ، چاہے اس نے شراب پی، لعنت کی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا چور پہ لعنت، لیکن کبھی کسی چور کا نام لے کر اس پہ لعنت نہیں بھیجی. یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. ایک شخص کو معین کرنا، اسپیسیفائی کرنا، اس کو نامزد کر دینا، اس کی طرف خاص انگلیاں اشارے کرنا، یہ اور معاملہ ہوتا ہے. اور اس برے کام سے، بری حرکت سے، برے فعل اور جرم سے نفرت دلانے کے لیے عمومی مجرم پہ لعنت کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے بہت سارے مجرمین پہ لعنت فرمائی ہے. آپ نے اس پر بھی لعنت کرنے سے منع کر دیا، کہا مت کرو اس پہ لعنت. میں علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ بھی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اور اپنے دل میں اللہ اور رسول سے قرب اور لگاؤ رکھنے والا انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے ہی رؤوف الرحیم تھے گناہگار انسانوں کے ساتھ. آپ کی خواہش، آپ کی تڑپ، آپ کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ واپس آ جائیں، کسی نہ کسی انداز سے گناہوں کی دنیا سے عود کر آئیں، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں. اس کے لیے آپ سارے انداز اپناتے تھے. ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کی رحم دلی اور حد نافذ کرنا، ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں، بالخصوص نان مسلم، لبرلز، سیکولرز، ملحدین، یہ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر تمہارے دین میں سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں؟ چور کے ہاتھ کاٹ دو، زانی کو کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہو رجم کر دو، راستوں کو خطرے میں ڈالنے والا دہشت گرد اور زمین میں فساد کرنے والا، چوکوں چوراہوں پہ عزتیں لوٹنے والا، پھر ان کو قتل کرنے والا، گاڑیوں کو کھڑا کر کر کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کی اولادوں کے سامنے ان کی عزت کی چادر کو تار تار کرنے والا، میں پوری بصیرت سے کہتا ہوں ایسے مجرموں کی سزا اللہ کے پیغمبر کے دین میں اور قرآن مجید میں صرف اور صرف یہی ہے، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، پاؤں کاٹے جائیں، ان کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، یا ان کو وطن سے باہر کہیں دور جنگلوں میں نکال دیا جائے. بالکل کلیئر ہے دین میں.
یہ کیوں ہیں؟ سمجھ لیجئے، پورے ایمان کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ جتنے بھی لوگ ثابت شدہ مجرموں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یہاں رحم دلی کے دو تقاضے ہیں، ایک رحم ہے ایک شخص کے اوپر اور ایک رحم ہے لاہور کی پوری آبادی کے اوپر۔ یہاں بتائیے لاہور کی کروڑوں کی آبادی پہ رحم کیا جائے یا ایک شخص پہ رحم کیا جائے؟ یہاں یہ تضاد آتا ہے۔ اگر مجرموں کو دندناتے پھرنے دیا جائے، ان کے لیے کوئی سزا نہ ہو اور ایسی سزائیں نہ ہوں جو اللہ نے بتائی ہیں، رب العالمین نے بتائی ہیں، ارحم الراحمین نے بتائی ہیں، رؤوف الرحیم نے بتائی ہیں، ان سے زیادہ مہربان نہیں ہیں یہ بطونی لوگ، یہ اصل میں مجرموں کے پشت پناہ اور مجرموں کے سہولت کار لوگ ہیں، دین سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، خود اندر سے مجرم لوگ ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اور اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرنا اور کسی اینکر پرسن کا باتیں بنانا آسان کام ہے۔ میں اس سے تب پوچھوں گا جب کسی چوک چوراہے میں اس کی اپنی بیٹی کی عزت کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، تار تار بھی کر دیا جائے، پھر میں اس سے پوچھوں گا ان سب بزرگوں سے پوچھو جو بیٹیوں والے ہیں، اس مجرم کے بارے میں ان کا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ بیٹیوں پہ رحم ہے، وہ عزتوں پہ رحم ہے، وہ معاشروں پہ رحم ہے، وہ سوسائٹی پہ رحم ہے، وہ سماج پہ رحم ہے، وہ نظام پہ رحم ہے۔ عدل سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے لحاظ سے معاشرے پہ رحم ہے، اور دینی لحاظ سے ایک مسلمان مجرم خوشی سے اگر اس سزا کو قبول کر لیتا ہے، اس چور کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور وہ اللہ کی حد پہ راضی ہوتا ہے، زانی کو کوڑے لگ جاتے ہیں، اللہ کی حد پہ راضی ہو جاتا ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے، اور اس حد کے نفاذ کی وجہ سے اللہ اس حد کو اس کے لیے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ پھر آخرت کا عقیدہ بھی تو ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک مریض سے کہتا ہے تیرا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کہتا ہے نہیں، اس پر بھی گزارا نہیں، یہ جراثیم آگے پھیل گئے ہیں، زہر آگے سرایت کر گیا ہے، پورا بازو کاٹنا پڑے گا، وہ زہر اور آگے بڑھ گیا ہے، کہتا ہے یہاں سے کاٹنا پڑے گا، زہر اور آگے بڑھ گیا ہے۔ میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے، ڈاکٹر نے کہا اب یہ اس حصے میں سے نیچے ٹانگ میں آ گیا ہے، ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا۔ اس ڈاکٹر کو تو آپ ظالم نہیں کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ پھر رؤوف الرحیم پہ اعتراض کرتے ہوئے، جس طرح وہ ڈاکٹر جسم کے اس حصے کو اس لیے نہیں کاٹتا کہ اس کا کوئی اپنا مفاد ہے، وہ مریض ہی کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے، مریض ہی کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کے باقی جسم کو، دھڑ کو بچانے کے لیے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ لکھنے پہ اور یہ تجزیہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ رؤوف الرحیم نے جو سزائیں بتائی ہیں، ان مجرموں کی مثال اس معاشرے میں اس گلے ہوئے زہر آلود جسم کے حصے کی طرح ہوتی ہے۔ ان کو کاٹنے میں معاشرے کی بھلائی ہوتی ہے، ان پہ حد نافذ کرنے میں، ان کو سزا دینے میں معاشرے کی بہتری ہوتی ہے۔ اور پھر باقاعدہ بعض سائنٹیفک ریسرچ چاہے وہ نہ بھی ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں بعض جرائم پیشہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تب تک ان کی جرم کی سوچ ختم ہی نہیں ہوتی جب تک ان کا ہاتھ کٹ نہ جائے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس وقت تک اس پر رحم ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، عدالت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جتنا ہو سکتا ہے ادراء الحدود بالشبہات، کسی جرم میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے،
کوشش کرو اس کے اوپر حد نافذ نہ ہی ہو، حد نہ لگانے میں غلطی کر لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ حد لگانے میں غلطی کر لو۔ لیکن جب جرم ثابت ہو جائے پھر اس پہ رحم کرنا معاشرے پہ ظلم ہے، پھر اس پہ رحم کرنا سوسائٹی پہ ظلم ہے، پھر اس کے لیے سفارشیں کرنا سماج پہ ظلم ہے، پھر اس کے لیے درمیان میں کرپشنیں اور رشوتیں کرنا اس پورے نظام کے اوپر کلہاڑے چلانے اور تیر چلانے کے مترادف ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام عدل و انصاف کے ایسے علم بردار کہ سفارش کرنے والے کو آپ نے یہاں تک کہہ دیا محمد کریم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ وہ جنت کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جگر گوشہ رسول ہیں، جن کے بارے میں آپ نے کہا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ لیکن عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا، وہاں پھر عدل کرنے سے سماج پر رحم ہوتا ہے اور حدوں کو نافذ کرنا اسی کے اندر ہی سماج کے لیے بھلائی اور بہتری ہوتی ہے۔